کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج 21 نومبر ویروار کی دوپہر میں دیپ سنگھ جموں سے آپ سب ساتھیوں کا ہونکار جموں کشمیر یوٹیوب چینل پہ سواگت کرتا ہوں۔ تو روٹین میں جو ہم بات کرتے ہیں لوکل پرنٹ میڈیا کی خبروں پر، آج کی ایک خبر لگائی گئی ہے ایل جی صاحب کے حوالے سے، ایلیمنٹس اسپریڈنگ پروپیگنڈا انسائٹنگ پیپل وڈ ناٹ بی اسپیئرڈ۔ تو بڑی اچھی بات ہے، اکسانے والا پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اچھا ہوتا کہ ایل جی صاحب اپنی پارٹی بھاجپا کا جو ورکنگ سٹائل بھی دیکھتے اس ڈائریکشن میں، وہ گودی میڈیا کے تھرو گودی میڈیا کا یوز کس طرح مس یوز کیا جا رہا ہے جھوٹ پھیلانے کے لیے، جھوٹ بیچنے کے لیے۔ تو پروپیگنڈا، جھوٹ کا پروپیگنڈا چلانے والی بی جے پی اس وقت لسٹ پہ ٹاپ پہ ہے۔ تو یہ شروعات اچھا ہوتا ایل جی صاحب اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو بھی کہیں کہ وہ یہ بند کروا سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، کروائیں۔ رہی بات یہاں کی پروپیگنڈا، اگر سرکار کی کمزوریاں کوئی بتائے گا، کیا اس کو ایل جی صاحب پروپیگنڈا کہیں گے؟ یہ بھی بتانا چاہیے، یہ بھی کلیئر کرنا چاہیے۔ سرکار کی آئے دن ہزاروں کمزوریاں سامنے آتی ہیں جو بہت کم لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، سرکار کو ان سے سیکھنا چاہیے۔ اپنی غلطی کسی کو پتہ نہیں چلتی، کسی انڈیویجول کو پتہ نہیں چلتی، کوئی غلطی بتائے تو اس سے سبق لینا چاہیے اور اس میں کریکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ ہوگی ایل جی صاحب یہ بات اپنی تھوڑی سی کلیئر کریں، کوئی انسائٹنگ پیپل پروپیگنڈا کس قسم کا کون کر رہا ہے، کس قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اینٹی نیشنل پروپیگنڈا کی گنجائش بالکل نہیں ہے، کوئی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا، لیکن یہ چیزیں کلیئر کرنی چاہیے۔ ایک طرف کلیئرٹی جو ہوتی ہے بڑے ٹاپ لیول سے چلنی چاہیے تاکہ لوگوں میں بھی ایک میسج جائے، ہمارا یہ ماننا ہے۔ دوسرا یہ ہے، دوسری خبر لگائی گئی ہے، آرٹیکل 370 would not have been revoked had PDP not joined hands with BJP۔ تو یہ اب پی ڈی پی اور این سی لوکل پارٹیاں ہیں جموں کشمیر کی، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں اکثر کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، پی ڈی پی کی ذمہ داری، پی ڈی پی کو گلٹی ٹھہرانے میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے تو این سی کون سی دھلی ہوئی ہے؟ این سی نے کون سا 370 کے اوپر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کیا کام کیا؟ این سی بہت دیر رول کرتی رہی۔ این سی نے کبھی بھی 370 کن حالات میں آئی، کیسے کیا مجبوری تھی، کیوں انٹروڈیوس کری گئی، 370 کا بینیفٹ کیا ہے، 370 جیسی کلاس باقی کنٹری میں کہاں پہ ہے، ہمارا کیا بینیفٹ ہے، لوگوں کا کیا بینیفٹ ہے، یہ کبھی این سی نے نہیں بتایا۔ تو ہماری نظر میں این سی پی ڈی پی دونوں کلپریٹ ہیں اس میں۔ تو این سی کے جو لیڈر ہیں وہ پی ڈی پی پر انگلی اٹھائیں، ضرور اٹھائیں، لیکن اپنی غلطیوں کی بھی اعتراف کرنا ہوگا ان کو۔ یہ اپنے آپ کو صاف دامن اب صاف بچا کے اپنے آپ کو نکالنے کی یہ جو طریقہ ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح آج ایک خبر دیکھی، پچھلے کل ہمارے چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب شیر کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی میں کہیں کسی فنکشن میں گئے ہوئے تھے، وہاں باقی سب چیئرس لگی ہوئی تھی، کرسیاں لگی ہوئی تھیں، تو سی ایم صاحب کے لیے ایک بڑی کرسی کا انتظام کیا گیا تھا، اسپیشل چیئر۔ تو سی ایم صاحب نے وہاں کہا کہ نہیں، یہ ہٹاؤ کرسی، میری چیئر بھی باقیوں جیسی لگاؤ، اور جو باقی چیئر لگی ہوئی ہیں اسی طرح کی چیئر میرے لیے بھی لگاؤ۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا جسچر دکھایا انہوں نے۔
تو ایسا لگتا ہے عمر صاحب کی باتیں، عمر صاحب کے آئے دن بیانات جو ہیں بڑے اچھے آ رہے ہیں. ہم پھر کہیں گے کہ یہ پریکٹیکلی پروو کرنا ہوگا. سی ایم صاحب نے یہ جو میسج دیا ہے یہ بہت اچھا میسج ہے، قابل تعریف ہے. ہم امید کریں گے کہ این سی کے لوگ بھی، دوسرے لوگ بھی، باجپائی بھی، باقی سب لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے. آج ہماری کنٹری کی جو پوزیشن ہے، کرائسس میں پھنسا ہوا ہے ہمارا کنٹری، اکنامکلی، پاورٹی وائز، ہنگر وائز، ایجوکیشن وائز، کئی طریقے کی پریشانیاں لوگ جھیل رہے ہیں. تو اس میں وی آئی پی کلچر کو جتنا منیمائز کر کے رولر چلیں گے اتنا لوگوں میں ایک اچھا میسج جائے گا. یہ ہم اس کے لیے مبارک دیں گے عمر صاحب کو. اسی طرح ایک عمر صاحب کا دوسرا ہے، کل انہوں نے وہی کہا ہوگا ایگریکلچر یونیورسٹی میں، فوکس آن ایگریکلچر یونیورسٹیز ٹو ٹیکل کلائمیٹ چینج اینڈ بوسٹ اکانومی. بہت اچھا بیان ہے. تو پھر اس پہ ہم کہیں گے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں، سارا ڈوڈا کشتواڑ این سی کے رول میں پورے جنگل کٹوا ڈالے، تباہی کروا دی، پورے پہاڑ ننگے کر کے رکھ دیے. تو کلائمیٹ چینج میں جو تباہی بربادی ہوئی وہ این سی کے رول میں ہوئی. اس بات کا اعتراف بھی عمر صاحب کو کرنا چاہیے اور اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے لوگوں سے. تو آج جو فارسٹ کی ہزاروں کنال زمین الیگلی انکروچ کر رکھی ہے لوگوں نے، ان سے چھڑائی جائے. یہ صرف ہائی وے کے کنارے جو پول لگا کے ان کو گرین رنگ کر کے تو تاریں لگا کے یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے کہ فارسٹ کی پروٹیکشن ہو رہی ہے. فارسٹ کی پروٹیکشن جس طرح کی ہونی چاہیے اس طرح بالکل نہیں ہو رہی. تو یہاں جو اربنائزیشن ہو رہی ہے، اربنائزیشن میں جو نہری زمینیں ہیں، دوسری فصل والی زمینیں ہیں، کاشتکاری والی، وہ بڑی تیزی سے کنورٹ ہو رہی ہیں کنسٹرکشن میں. اس کے لیے ایک اچھا پلان عمر سرکار کو بنانا ہوگا اگر یہ ان کی نیت ٹھیک ہے تو. ادروائز یہ صرف بیان بازی سے کام چلنے والا نہیں ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ یہ ایک پالیسی اربنائزیشن کی بنائی جائے جس میں ایگریکلچر لینڈ کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے اور اربنائزیشن بھی ماڈرن وے میں کری جائے اور اچھے طریقے ہائیجینیکلی سیف بنائی جائے. تو اس طرح سے اکانومی کی بات ہے. اکانومی ایگریکلچر میں جنریٹ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہمارے مودی صاحب اکثر اسرائیلیوں کے ساتھ بڑے دوستانہ وہ خفیہ پیگاسس جیسے جو وہاں سے لیتے ہیں، سافٹ ویئر لیتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے. تو اگر مودی صاحب کو فکر ہوتی کنٹری کی تو اسرائیل میں سنا ہے بڑا تھوڑا سا ایریا ہے، انہوں نے بڑی ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ ایگریکلچر کو، ہارٹیکلچر کو بڑی اچھی پروموشن دی ہے. وہ اچھا ہوتا ان سے یہ سیکھتے. ہماری ریکویسٹ ہوگی عمر صاحب سے، ہمارا یہ ڈوڈا کشتواڑ والا ایریا ہے، یہاں بھی وہ کھیتی کی نئی ٹیکنیکس اسرائیل اپنے ایکسپرٹس کو بھیجیں، وہاں سے سیکھ کے آئیں، یہاں اپلائی کریں. رجوری میں، پونچھ میں، بھدرواہ میں، کشتواڑ میں، ڈوڈا میں یہاں ایک سبزیوں کی اچھی کلٹیویشن ہو سکتی ہے جس کا بہت فائدہ اکنامکلی وہاں کی پاپولیشن کو مل سکتا ہے. تو اگر فائدہ اکنامیکل بینیفٹ دینا ہے تو اس پر پلاننگ کر کے ایک ماڈرن پلاننگ اور دوسروں کی نقل کر کے بھی اچھے جو ایڈوانس نیشنز ہیں جس پہ وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جنہوں نے کام کر کے دکھایا ہے، ان سے سیکھ کے یہاں اپلائی کر کے ایک اچھی شروعات کی جا سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.